پائے جانے والے نباتات کا تذکرہ بھی آتا ہے، وہاں پہ دخانی اور بادبانی کشتیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو گویا جب قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے معانی کی گہرائیوں میں جاتا ہے تو ہر قسم کے علم کے باب اس کے اوپر کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان تمام آیات سے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں جن کا تعلق اس کون و مکان سے ہوتا ہے، اور وہ آیات جو صرف احکامات سے متعلق ہوتی ہیں انہیں ہم نے اپنے نصاب کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم مستقل طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ حسن نثار صاحب، مولانا راغب نعیمی صاحب، خواتین حضرات، میں اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایس ایم ظفر صاحب کا بھی اور مولانا عبدالرؤوف صاحب کا بھی، جنہوں نے ہمیں ان پٹ دیا اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کی آج کوشش کی کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے، اس کا نظام کیا ہے، یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، اس میں ہمارے ہاں مس یوز کیسے ہو جاتا ہے، اس کے اندر لوگ جذباتی کیسے ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا ایک ذمہ داری کے منصب پر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیان دیے جائیں فتوے کے انداز میں اور اس سے لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو اس کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے، احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یہ تو ایک علمی رائے ہے، فتوے کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دین کی بنیادی باتوں سے کوئی شخص انحراف کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کے بغیر اس کی تکفیر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ تاہم ایس ایم ظفر صاحب جو بات بتا رہے تھے یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعتقادات کی آزادی ہے، وہ اس پر قائم رہے، اور جب تک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی چیزوں کو مانتا ہے تو اس کی اس بات کو قبول کیا جائے۔ جن چیزوں کو پارلیمنٹ نے طے کر دیا ہے ان کو احترام کیا جائے، اور ہم اس بات پر بھی متفق ہیں یہاں سب شرکاء کہ سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے تعلیم کو بہتر ہونا چاہیے، تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے، اور اس میں یہ دوئی ختم ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تبدیلی کا عمل پارلیمنٹ سے آنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں جانے والے لوگوں کی نہ صرف اہلیت بہتر ہونی چاہیے بلکہ اس کا بھی بہت تقاضا ہمارے اندر ہم نے محسوس کیا، یہ ہونا چاہیے کہ اس پارلیمنٹ کو اس قابل کیا جائے اور وہ سوسائٹی کی عمومی بہتری سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دینی اداروں سے اور حسن نثار صاحب جیسے لوگوں سے بھی جو اس قوم کی دانش پر حکومت کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ اس قوم میں یہ تبدیلی فکری تبدیلی کے بغیر نہیں آئے گی، وہ فکری اور اخلاقی تبدیلی پہلے ہوگی جس کے بعد یہ عملی بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ خواتین و حضرات، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اب اجازت، خدا حافظ۔